بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی قدرت کے عجیب کرشمے ہیں کہ بعض دفعہ نبیوں کا ساتھ ملنے والوں کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا، اور کئی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ کافروں کے گھروں میں رہ کر بھی ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس میں انبیاء کی صحبت کا اثر نہیں۔ مثال کے طور پر بارش جب نرم ہموار زمین پر پڑتی ہے تو وہاں فصلیں اگ آتی ہیں، لیکن اگر یہی بارش گندگی والی جگہ پر پڑ جائے تو وہاں کیچڑ بن جاتا ہے۔ اس میں بارش کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ تو سب کے لیے ہی برستی ہے۔ آج کی ویڈیو میں 4 عورتوں کا قصہ سنانے والے ہیں، جن میں سے 2 تو نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود جہنم میں گئیں، اور 2 عورتیں کافر بادشاہوں کی بیویاں ہونے پر بھی جنتی ہو گئیں۔ پہلی عورت جس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ۔ واحلہ حضرت نوح کے ساتھ برسوں رہی، مگر بد نصیبی یہ کہ اس کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ واحلہ حضرت نوح کے خلاف مہم چلاتی تھی اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی۔ وہ حضرت نوح کو اکثر مجنوں اور پاگل کہہ کر پکارتی، اور لوگوں میں بھی یہی مشہور کرتی تھی کہ میرا شوہر پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اس عورت کا انجام یہ ہوا کہ طوفان نوح میں وہ غرق ہو گئی۔ واحلہ سے حضرت نوح کا بیٹا کنعان تھا۔ روایات میں ہے کہ واحلہ اور کنعان دونوں ہی کشتی میں سوار نہ ہوئے اور حضرت نوح کو مجنوں قرار دیتے رہے کہ کوئی سیلاب نہیں آنے والا۔ اسی وجہ سے وہ دونوں طوفان نوح میں غرق ہو گئے۔ دوسری عورت جس کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واحلہ۔ یہ ایسی بد نصیب تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی خبریں اپنی قوم کو دیتی تھی۔ قوم لوط کے مرد مردوں کے ستم بستری کے شوقین تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واحلہ نے جو اپنے شوہر سے خیانت کی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے گھر آنے والے خوبصورت لڑکوں کا اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو بتا دیا تھا کہ وہ آ جائیں اور ان کے ساتھ بھی بدفعلی کریں۔ جب قوم لوط پر پتھروں کا عذاب آیا تو واحلہ بھی حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر مومنین کے ساتھ بستی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ حضرت لوط نے حکم فرمایا تھا کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر بستی کی طرف آنے والے عذاب کو نہیں دیکھے گا، لیکن واحلہ چونکہ منافق تھی، اسی لیے نہ صرف بستی کی طرف موڑ کر دیکھا بلکہ جب بستی الٹ پلٹ رہی تھی تو چلانے لگی، ہائے میری قوم۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے تو اللہ کے عذاب کا ایک پتھر واحلہ کو بھی لگا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ یہ تو تھی 2 نبیوں کی کافر بیویوں کا حال۔ اب ذرا 2 مومن عورتوں کا حال بھی سن لیجئے۔ حضرت آسیہ وہ فرعون کی زوجہ تھیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا۔ فرعون نے حضرت آسیہ سے زبردستی شادی کی تھی، اگر شادی مجھ سے نہ کی تو میں تمہارے ماں باپ کو قتل کروا دوں گا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھا تو ان کے دل میں بھی ایمان کا نور چمک اٹھا، وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب ڈالے اور ان کو بہت زیادہ مارا اور زدوکوب کیا اور چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کے دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانا پانی بند کر دیا۔ دوستو، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ خود کو اس جگہ پر محسوس کر کے دیکھیں۔ اللہ اکبر! تن تنہا عورت اور ظالم بادشاہ کا محل، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھونکی گئیں، گرم ریت پر لٹایا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا، پھر بھی ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب و شرائط کے باوجود آپ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ آپ اللہ سے جنت کی دعائیں مانگتی رہیں اور اسی حالت میں آپ کا خاتمہ بالخیر ہوا اور وہ جنت میں داخل بھی ہو گئیں، اور ابن کسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں۔ اب چوتھی خاتون حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر والد کے پیدا ہوئے، چنانچہ ان کی قوم نے ان سے بدگمانی کی اور ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ خالق کائنات کے حکم سے فرشتے نے ان میں روح پھونکی، جس سے وہ بغیر کسی جسمانی ملاپ کے حاملہ ہو گئیں، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ چنانچہ آپ پر تہمت باندھی گئی اور گلی گلی آپ کو پریشان کیا جاتا رہا کہ آپ کے ناجائز تعلقات تھے۔
नाउज़ बिल्लाह, मगर वो साबिर और शाकिर रहीं और इतने बड़े मरातब और दराजात से सरफराज हुई कि अल्लाह ने कुरान मजीद में उनकी मदह और सना का बार बार खुतबा इरशाद फरमाया। इन चारों खवातीन के बारे में कुरान मजीद में सूरह तहरीम में फरमाया गया है, अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी को मिसाल बना दिया। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 सालेह बंदों के निकाह में थीं। फिर उन दोनों औरतों ने उनसे खयानत की तो सालेह बंदे अल्लाह के सामने उन्हें कुछ काम ना आए और फरमा दिया गया कि जाने वालों के साथ तुम भी जहन्नुम में जाओ। और अल्लाह ने मुसलमानों के लिए फिरौन की बीवी को मिसाल बना दिया जब उसने अर्ज की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से निजात अता फरमा। और इमरान की बेटी मरियम को मिसाल बना दिया जिसने अपनी पारसाई के मकाम की हिफाजत की तो हमने उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी और उसने अपने रब की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक की और वो फर्मा बरदारों में से थी। नाजरीन गिरामी, इस अजीबो गरीब वाक़े को सुनकर क्या सीखने को मिला? वाइला और वाइला दोनों नबी की बीवियां होकर कुफ्र और नफाक में गिरफ्तार होकर जहन्नम में दाखिल हुई और फिरौन जैसे काफिर की बीवी हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ईमान कामल की दौलत पाकर जन्नत में दाखिल हुई। और हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा हक जाहिर हो जाने के बाद जितने भी मुजालिम आप पर किए गए उस पर वो साबित कदम रहीं। अल्लाह मुझे और आपको अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र भी अता फरमाए और उसकी कदर भी नसीब दे, और अगर कभी कोई मुश्किलें आ जाएं तो उस पर साबित कदमी भी नसीब फरमाए। आज की वीडियो का सबक ये है कि हमें अपनी निस्बत पर नाज जरूर होना चाहिए लेकिन गरूर कभी ना हो, बल्कि हमें तो हर वक्त अपने अल्लाह से अपने ईमान की हिफाजत की दुआ मांगते रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है वो हमारा ईमान इस दुनिया में कायम रखे और बरोज़े क़यामत भी हम ईमान की हालत में उठाए जाएं और हम सबको शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।